الكريم بھائیو، دوستوں، بزرگوں، اللہ پاک نے ہم اور آپ کو دنیا میں بہت تھوڑے عرصے کے لیے بھیجا، اور یہ تھوڑا سا عرصہ دنیا کا جو ہے یہ بہت قیمتی ہے۔ دنیا کی زندگی پر یا انسان کی آخرت بنتی ہے، یا دنیا کی زندگی پر انسان کی آخرت بگڑتی ہے۔ اگر احکامات کے مطابق زندگی گزرے گی تو آخرت روزانہ بنتی چلی جائے گی، اور اگر خواہشات کے مطابق زندگی گزرتی ہے تو آخرت روزانہ بگڑتی چلی جائے گی۔ احکامات والے لوگ جو احکامات کو پورا کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ خواہشات والے دنیا میں بھی ناکام ہوں گے اور مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے وہ ناکام ہوں گے۔ خواہشات والے جتنے بھی ہیں وہ آخرت میں ناکام ہوں گے۔ اللہ پاک نے اس لیے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ سارے انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں آئے تو یہی دعوت چلائی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ پاک کے سوا کوئی محبت کے لائق بھی نہیں۔ اللہ پاک جو ہے وہ مشکل کشا ہے، اور اللہ پاک جو ہے وہ حاجت روا ہے۔ سارے انسانوں کی حاجت اللہ پاک پورا فرماتے ہیں، اور اللہ پاک جو ہے وہ کارساز ہے۔ سارے انسانوں کے کام اللہ پاک بناتے ہیں، کارساز اللہ پاک، رازق بھی ہیں۔ سارے مخلوق کو اللہ پاک رزق دیتے، مخلوق جتنا بھی ہے وہ اللہ کا محتاج ہے، سارے کے سارے مخلوق، چاہے آسمانوں میں ہو چاہے زمین میں ہو، یہ سارے کے سارے اللہ نے پیدا کیا، اور یہ سارے اللہ کو محتاج ہیں۔ وہ اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، اور اللہ پاک سارے مخلوق کے بغیر سب کچھ کر سکتے۔ بس یہ یقین ہم سب کا بن جائے۔ اصل میں انبیاء علیہ السلام دنیا میں جو آتے تھے وہ لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ ان سب کا یقین، غریب کا، امیر کا، مرد کا، عورت کا، حاکم کا، محکوم کا، دیہاتی کا، شہری کا، مرد کا، عورت کا، سب کا یقین اللہ کے ذات پر بن جائے، اور سارے انسانوں کا یقین جو ہے وہ اللہ کی ذات پر ہو۔ اصل میں تبلیغ کی محنت جو ہے، تبلیغ کی محنت بھی اس بات کی ہے، یقینوں کی تبدیلی، کہ سارے انسانوں کی یقین یہ جو ہے سارے چیزوں سے کٹ جائے، اور ان کا یقین وہ اللہ کے ذات حالی پر آ جائے۔ مال سے یقین انسان کا کٹ جائے کہ مال سے کچھ نہیں ہوتا، ملک سے کچھ نہیں ہوتا، تخت و تاج، حکومت، کرسی سے کچھ بھی نہیں ہوتا، سارے چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، اعمال سے سب کچھ ہوتا۔ مال پر اللہ کا وعدہ نہیں، مال پر اللہ کا وعدہ بالکل نہیں ہے، اعمال پر اللہ پاک کا وعدہ ہے۔ اعمال کو بس بڑھیا بنانا، اعمال کو مضبوط بنانا، اعمال کو حسندار بنانا، ایسے اعمال بنانا جو اللہ کو جو ہے قبول ہو، اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ ٹھیک ہے، سارے مال کا یقین کٹ جائے، دنیا کا یقین کٹ جائے، بس آخرت کی پر یقین آ جائے۔
کہ دنیا سے ہم ایک نہ ایک دن رخصت ہونا ہے. ہاں یہ دل کو انسان سمجھائے. دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا مسافر خانہ ہے. مسافر خانے میں کوئی جو ہے نا ہمیشہ کے لیے تھوڑا ٹھہرتا ہے. سارا دنیا مسافر خانہ ہے. دنیا میں مسافروں کی طرح زندگی گزار. مسافر ایک درخت کے نیچے تھوڑا سا سائے کے نیچے رک جاتے ہیں، پھر جو ہے بس آرام کر کے چلا جاتا ہے. سارے ہم جتنے بھی ہیں دنیا میں، ہم سب کے سب مسافر ہیں. ہمارا منزل جو ہے وہ آخرت ہے. آخرت. اس لیے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہمیں ہر وقت آخرت کا فکر کرنا چاہیے. دنیا کی زندگی مختصر. لقمان حکیم صاحب رحمت اللہ علیہ، لقمان حکیم صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹا دنیا میں اتنا کر جتنا دنیا میں رہنا، اور آخرت کے لیے بیٹا اتنا کر جتنا آخرت میں رہنا. ہر آدمی سوچے کہ ہم دنیا میں زیادہ رہیں گے یا آخرت، اور پھر ہم دنیا کے لیے زیادہ کر رہے یا آخرت کے لیے زیادہ کر رہے. دنیا کی چیزوں پر ہمارا یقین بنی ہوئی ہے یا آخرت کے اعمال پر ہماری یقین بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، یقین جو ہے یہ بنانا، مرنے سے پہلے اپنے یقین کو مضبوط کرنا. مضبوط یقین والا، اس کے اعمال بھی مضبوط ہوں گے. ٹھیک ہے. مضبوط یقین والوں کے اعمال بھی مضبوط ہوں گے. تو اس لیے بزرگ فرماتے، حاجی صاحب نے ایک دفعہ فرمایا رحمت اللہ علیہ، کل بھی ہم اپنے گشت میں بیٹھ کر بات کی کہ جو آدمی 40 دن خلاف نفس زندگی گزارے تو اللہ پاک اس پر پوری دنیا کو منکشف کر دے. پوری دنیا. دنیا کیا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خلاف نفس ہماری زندگی نہیں گزر رہی. خواہشات کے مطابق دینداری بھی ہے. خواہشات کے مطابق جی چاہا تو چلہ لگایا، جی چاہا تو گشت میں شرکت کی، اور جی چاہا تو بیرونی گشت میں گئے، جی چاہا تو روزانہ عصر کو وقت دے دیا. نہیں، یہ جو ہے یہ ضروری ہے، یہ دین ہے. دین اس کے ذریعے سے اللہ پاک ہماری دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں. جیسے دنیا کی چیزوں کا یقین بنا ہے کہ دنیا کریں گے تو اس سے جو ہے نا دنیا کی وجہ سے ہمارے سارے کام بنیں گے. بچوں کے اسکول کے فیس بھی بنے گا. ٹھیک ہے. بچوں کے اسکول اور اس کا خوراک بھی بنے گا، اور گھر کے اخراجات کا بھی بنے گا. یہ دنیا کی محنت پر یقین ہے. اور اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر سے جو اعمال نکلے ہیں اس اعمال کو اختیار کریں گے اور اس پر یقین کریں گے کہ سنت زندگی گزارنے سے ہمارے جو ہے نا ہمارے مسئلے حل ہوں گے. ایک سنت اللہ پاک کو زمین آسمان تو کیا عرش سے بھی اللہ پاک کو بہت محبوب و پیاری. ٹھیک ہے. حضور والی زندگی. لیکن ان چیزوں کو بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ یقین بنانا بہت ضروری ہے. ہر ایک کا یقین. حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب اس راستے میں وہ ہمیشہ کے لیے نہیں چل سکتا جب تک اس کو
تبلیغ پر پلنے کا یقین نہ ہو. جب تک دعوت کے کام پر پلنے کا یقین نہ ہو تب تک انسان دعوت میں جو ہے ہمیشہ کے لیے نہیں چل سکتا. یہ راستے میں جو ہے نا تک جائے گا اور بیٹھ جائے گا. تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، یقین بھی انفرادی دعوت سے بنے گا. یقین جو ہے نا ہر وقت اللہ کی بڑائی کی دعوت چلانا اور ہر جگہ چلانا موقع مال کے مطابق، اپنی ساری چیزوں کی پرواہ نہ کرنا کہ میرے عزت کا کیا بنے گی اور میرے عہدے کا کیا بنے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعوت دیتے تھے تو لوگ ان کو دعوت میں کتنی رکاوٹیں ڈال دی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دعوت دیتے لوگ کتنے اس کو تنگ کرتے تھے. ہم بھی یہ اثر نہ لیں. جو آدمی تبلیغ کے ساتھ موافق ہو تو ہم اس کے پاس بار بار جاتے ہیں، اور جو موافقت نہیں رکھتا اس کے مطابق ہم سوچتے بھی نہیں. بس ایک دفعہ گشت کیا تو پھر اس کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، سوچنا چاہیے مجھے بھی اور سارے مسلمانوں کو. یہ دعوت کا کام نہیں ہے، یہ اجتماعی کام ہے. یہ بھی ہم سب کے ذہن میں ہو، یہ سارے مسلمانوں کا اجتماعی کام ہے. اور اس محنت کا اجتماعی کام کے لیے اللہ پاک سب سے اہم چیز اجتماعی عمل پہلے. حاجی صاحب نے ایک دفعہ فرمایا رحمت اللہ علیہ کہ لوگ زمینداری کے بارے میں پوچھتے ہیں، زمینداری کے بارے میں کہ اس کے کیا مسائل ہیں، تجارت کے مسائل پوچھتے ہیں، لیکن یہ نہیں پوچھتے. کوئی ہم نے ایسا آدمی نہیں دیکھا کہ کسی مفتی کے پاس گیا اور اس نے یہ پوچھا ہو کہ یہ پوری امت میرے ذمہ ہے، پوری امت کو اللہ نے میرے ذمہ لگایا. مفتی صاحب اس کا کیا مسئلہ ہے، اس کے لیے میں کیسے محنت کروں. اتنا بڑا کام اجتماعی کام ہے. اجتماعی کام کے بارے میں کوئی پوچھتا بھی نہیں. اور یاد رکھو، یہ بڑوں سے سنا ہے، مجمع میں بڑے بزرگ علماء کرام مفتی صاحبان بھی بیٹھے ہوں. اس کام کو نہ کرنے کی وجہ سے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کی قسم کہ قیامت کے دن اس کی پوچھ ہوگی، اس کی پوچھ سے ہر ایک سے اس کے بارے میں پوچھو. دنیا میں اتنے انسان بس رہے تھے، دنیا میں اتنے انسان تھے، تم نے ان سارے انسانوں کے بارے میں کیا سوچا تھا، کیا سوچا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت تک آنے والوں انسانوں کے اللہ پاک نے نبی بنا کر بھیجا. ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں. ٹھیک ہے، حضور کے زمانے سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک بچے پیدا ہوں گے، بچیاں بھی پیدا ہوں گے آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک انسان پیدا ہوں گے. تو ان انسانوں کو دین کون پہنچائے گا؟ ان انسانوں کو کلمہ کون پہنچائے گا؟ ان کو کون سمجھائے گا کہ اللہ پر جو ہے یقین ضروری ہے. اللہ پر ابھی تو ہم یقین کی بات کرتے ہیں، ہمارا خود بھی یقین بنا نہیں. ہم تبلیغ کی بات کرتے ہیں، تبلیغ پر ہمارا خود بھی یقین نہیں بنا. گشتوں کی باتیں کرتے ہیں، گشتوں پر ہمارا خود بھی یقین بنا ہوا نہیں. ہم یہ مذاکرے میں تو یعنی کبھی کبھار بیٹھتے ہیں، روزانہ مرکز میں جب بھی آتے ہیں تو کوئی اکثر 40 آدمیوں میں 10 آدمی گشت کے لیے آتے ہیں. اس گشت کا یقین نہیں ہے. سارے انبیاء علیہ السلام کا جلیل القدر عمل
وہ اپنا مقامی گشت ہے۔ اور انسان کی بننے کے لیے جو ہے جلیل القدر عمل سارے انبیاء کا وہ مقامی گشت ہے، لیکن اصولوں کے ساتھ کرنا یہ مقامی گشت ہے۔ اور سب کو پتہ ہے کہ اس مقامی گشت میں کتنے لوگ حصہ لے رہے ہیں، دنیا میں کتنے انسان بس رہے ہیں۔ جگہ کا نام تو ٹھیک نہیں ہے، ابھی مشورے سے آئے نا تو بزرگوں نے رات کو 11 بجے ایک نشست لے نماز سے لے کر مغرب عشاء کی نماز کے تعلیم کے بعد ایک نشست لے لی، وہ 11:15 بجے تک اس میں ہم بیٹھے تھے، میں اور یہ فخر اسلام صاحب۔ ہاں یہ حالات تباہ ہے نا، تو بار ملکوں والوں نے پاکستان میں کچھ علاقے میں حالات آئے، بار ملک والوں نے امداد بھیجا، اور امداد اس بات کا تھا کہ یہ مسلمان اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو جائے، ہم اس کو چیزیں پہنچا دیں گے، ہم اس کو مال پہنچائیں کہ ان کا توجہ اللہ کی طرف نہ مخلوق کی طرف جائے۔ حاجی صاحب پر یہ بات اللہ نے کھلوائی، تو وہاں سیدھے سادے اس علاقے میں تبلیغ والے تھے نا، تبلیغ والے ممبر پر بیٹھا ہوں، قسم سے کہتا ہوں بار ملکوں سے امداد والے کافر آئے تھے، اور بزرگ فرماتے تھے کہ سادے تبلیغ والوں نے ان کا اکرام کیا، ان کو آگے پیچھے ان کے ہو گئے، تو 15 کافروں کو پکے بڑے بڑے آفیسر وہ ان کو مسلمان کرے۔ کہتے ہیں ابھی بیرون ملک کے کتنے لوگ پاکستان میں کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو ملازمین ہیں، ملازمین ہم جماعت والوں نے ان کو نہیں لیا کہ وہ ملازمین اللہ والے ہوں، اور پھر جو ہے دیکھو کہ یہ لوگ اسلام میں آتے ہیں یا نہیں آتے۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ ثواب کا کام نہیں، یہ تو مسلمانوں کی مقصد کا کام ہے، صاف صاف بات ہے۔ اس کے بارے میں اللہ پاک پوچھے گا، یقین کے بارے میں بھی پوچھے گا، آپ کا یقین کس چیز پر تھا، مال پر تھا یا اعمال پر تھا؟ ہاں، اللہ کی ذات کا یقین آپ کے دل میں تھا کیا اللہ سے ہوتا ہے، اور ایک اللہ اکیلے کرتے ہیں، اور سارے انسانوں کے مسئلے وہ بناتے ہیں، اسی سے ہوتا ہے؟ تو اس یقین کے بارے میں پوچھ ہوگی سارے مسلمانوں سے، محلے کے بے نمازیوں کی بھی پوچھ ہوگی، محلے میں جو دین کے سے غفلت برت رہے ہیں اور ان کے بارے میں ہم فکر نہ کریں، اس کا بھی پوچھو، اس کی بھی پوچھو۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، اپنے اندر یہ فکر پیدا کر رہے ہیں۔ فکر پیدا کیسے ہو؟ ادھر جو ہے نا دکان کو زندگی آپ نے دیا ہے، سارا دن دکان دکان دکان، جس چیز میں جن چیزوں میں انسان زیادہ وقت گزارتا ہے، انسان کو اس چیز کا فکر زیادہ لگتا ہے، ہاں، اس کی بڑھانے کی فکر، ہاں، اس کے خوبصورت کرنے کی فکر، ہاں، جن چیزوں میں لگتا ہے ان چیزوں کو بڑھانے کی فکر، اور ان چیزوں کا یقین بھی دل کے اندر آتا ہے، اور ان کی محبت بھی دل کے اندر آتی ہے، جس میں زیادہ وقت گزرتا ہے۔ ہم سب بھی سوچ کرے، فکر کرے کہ ہمارا زیادہ وقت کہاں گزرتا ہے۔ ملازمت پہ جاؤں، وہاں ہم کسی کو ہم نے کوئی دعوت دیا ہے، وہاں دعوت کا حلقہ ہم نے لگایا ہے،
وہاں سے روزے کی خروج کی کہیں ہم نے فکر کیا ہے؟ یقین بھی بننے کے لیے، یقین بننے کے لیے کیا ہے؟ ہاں، فکر آدمی کو کام جب کرتے ہیں نا، دعوت کی کام میں اور اس کے اعمالوں میں جوڑیں گے تو فکر لگے گی، اور یقین خروج میں پیدا ہوگی۔ جب تک نکلیں گے نہیں تب تک تمہارا جو ہے اللہ کی ذات پر یقین نہیں بنے۔ خروج اصل ہے، خروج پہلا سے روزہ خروج کا نکلا الیاس رحمت اللہ علیہ نے۔ یہ ہم جتنے بھی ہزاروں لوگ بیٹھے، آج دنیا میں ہزاروں لوگ شب جمعہ میں ہوں۔ بزرگوں سے سنا ہے کہ 200 ممالک میں شب جمعہ ہوتے، 200 ممالک میں شب جمعہ، ٹھیک ہے۔ یہ 200 ممالک میں جو شب جمعہ ہے نا، یہ صرف ایک سے روزے کی برکت ہے، اور وہ بھی اس میں سارے کے سارے ان پڑھ۔ اس سے روزے والے میں 3 چلے والے نہیں تھا، چلے والا نہیں تھا، اس میں ہفتے والا نہیں تھا، صرف خروج کے لیے خروج کا دروازہ کھولا۔ مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ خوش ہوئے۔ روزے والے جو ہے وہ اتنے خوش نہیں تھے جتنا مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ خوش۔ انہوں نے کہا آپ اتنے خوشی مناتے ہو، کہتے ہیں جو ہجرت کا دروازہ تھا صدیوں سے وہ بند تھا، وہ دروازہ آج کھل گیا، وہ دروازہ کھل گیا۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، یقین بنانے کے لیے ہجرت ہے، ہجرت، اور ہجرت میں بھی پابندی سے جب بھی آواز لگے ہم اس کے لیے تیار، پیچھے نہیں دیکھیں گے، صحابہ اس طرح نہیں کریں، تب پھر بھی یقین نہیں بنے۔ نہ دکان کو دیکھتے تھے، نہ زمیندارے کو دیکھتے تھے، اور نہ بیوی کو دیکھتے تھے، نہ بچوں کو دیکھتے تھے۔ یہ خروج نہیں ہے، یہ خروج اجتماعی تقاضا ہے، اجتماعی۔ وہ سارے انفرادی تقاضوں کو قربان کر کے اجتماعی تقاضے میں لگ جاتے، ان کی وجہ سے اللہ پاک نے دین کو دنیا میں پھیلایا۔ ابھی بھی تھوڑے قربانی والے ہیں، تھوڑا یہ تھوڑا جو ہم دیکھ رہے ہیں سب کو پتہ ہے، 2 مہینے میں کبھی سے روزہ، کبھی 3 مہینے میں سے روزہ۔ بعض جو ہے وہ بڑے اللہ والے ہوتے ہیں، وہ پابندی سے روزہ لگاتے، پابندی سے گشت کرتے، اور ایک کی برکت سے پھر اللہ پاک کام چلاتے ہیں۔ تو اس لیے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یقین بنانا، اور یقین ہمارا بھی بن جائے، لوگوں کے پاس جائیں گے ان کا یقین بھی بن جائے۔ تبلیغ تو مشکل اس لیے ہے کہ ہمارا یہ یقین نہیں ہے۔ ہر آدمی جو ہے اپنا محاسبہ کرے، جس چیز پر اس کا یقین ہے اس کے لیے دن کو بھی تیار، اور اس کے لیے رات کو بھی تیار، اور اس کے لیے سردی میں بھی تیار، گرمی میں بھی تیار، بیماری میں بھی تیار، غربت میں بھی تیار، مالداری تونگری میں بھی تیار، جس چیز کا یقین دل میں ہو۔ صحابہ کرام کا یقین، اللہ کے ذات کا یقین دل میں، کہ ہم اس طرح کریں گے اللہ ہمیں نوازے۔ جتنے 100 سال گزر گئے عزت کے ساتھ اس کا نام لیا جاتا، بچوں پر نام رکھتے ہیں صحابہ کرام کے نام کے ساتھ مسلمان محبت کرتے، ان کے نام جو ہے مسجدوں پہ رکھتے ہیں، بچوں پر رکھتے ہیں، بچوں پر، اور ان کی بچیوں کے نام اپنی بچیوں پر رکھتے ہیں، ان کی بیویوں کے نام اپنی بچیوں پر رکھتے ہیں۔ ایسا اللہ پاک سے قربان صحابہ نے دین کا کام کیا،
تو سارے مسلمانوں کے دل میں اللہ نے ان کے لیے محبت ڈال دی، ٹھیک ہے، محبت ڈال. اور بدین لوگوں کا، بدین جتنے بھی بدین گزرے ہیں، کئی نام آپ نے سنا ہے کہ نمرود کا نام کسی نے کسی کتے پر رکھا ہو، فرعون کا نام کسی نے گدے پر رکھا ہو. کسی کو فرعون کہو تو لڑے گا، ورنہ فرعون بادشاہ تھا. علماء کہتے ہیں بڑا چلاک ہوشیار بھی تھا. نمرود بھی بادشاہ تھا، پوری دنیا کا بادشاہ، یہ تو مصر کا بادشاہ. نمرود کا نام کسی کو لے لو، بدین تھا، بدین. بدین کا نام اللہ نے گالی رکھا، گالی بنا دی، گالی. تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ کی ذات کا یقین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر سے نکلے ہوئے اعمال، اس کو اختیار کر. اپنے نمازوں کو جو ہے بس نماز پر محنت کر. نماز میں بہت کچھ ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے، ہم تو دکان کرتے کہتے ہیں کہ رزق کی تنگی دور ہو. حضور نے فرمایا جو 5 وقت نماز پڑھے گا اس کی رزق کی تنگی دور ہو. ٹھیک ہے، رزق کی تنگی نماز کے ساتھ. ہم تو کہتے ہیں کارخانے کے ساتھ. کارخانہ لگائیں گے اور مارکیٹ بنائیں گے، پلازا بنائیں گے، ان کا کرایہ آئے گا، اس میں یہ ہمارا کام چلے گا. ٹھیک ہے، نماز کے ساتھ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ عیادت کے لیے آئے. کمی بیشی اللہ پاک معاف کرے. کہتے ہیں آپ کا کیا حال ہے؟ حال کیا ہے؟ یہی کہنے لگا اپنے گناہوں کا فکر ہے، گناہوں پہ رو رہا ہوں. اتنے جلیل القدر صحابی تھے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا امیر کو مشورے سے مقرر کرو، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر بغیر مشورے بھی مقرر کرو تو ٹھیک. فرمایا جس طرح قرآن مجھ پہ نازل ہوا ہے اسی طرح قرآن اگر سننا چاہتے ہو تو عبداللہ بن مسعود سے سن رضی اللہ تعالیٰ. اور جس طرح میں نے حدیث، یعنی میری بات ہے حدیث مبارک، اگر اسی طرح صحیح سننا ہو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن. کہتے ہیں اپنے گناہوں پر روتا. پھر فرمایا آپ کے لیے کوئی طبیب لے آؤ. کہتے ہیں طبیب نے تو بیمار کیا مجھے. کہتے ہیں آپ کے لیے کیا میں آپ کی خدمت کروں، کیا حاجت ہے آپ کے؟ کہتے ہیں میری کوئی حاجت نہیں، کوئی حاجت. پیسے میں سے نہیں چاہیے. خلیفہ وقت یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور نے فرمایا عثمان سے فرشتے بھی حیا کر، ایسے آدمی نہیں تھے. آخر میں کہا کہ آپ کے یعنی نارینہ بیٹے نہیں ہیں، بیٹے ان کے نہیں، آپ کے بیٹیاں ہیں، بیٹیاں، ان کو وظیفہ مقرر کروں گا، اس کا کام آئے گا. تو اس پر سنبھل گئے بیماری. کیا آپ کو میری بچیوں پر ڈر لگتا ہے کہ وہ بھوک سے مر جائے گی؟ یہ یقین کی بات. میں نے اپنے بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھایا ہے اور وہ پابندی سے رات کو پڑھتی ہے. اور میں نے حضور پاک علیہ السلام سے سنا ہے جس کا مفہوم ہے جو پابندی سے سورہ واقعہ پڑھے گا اس کو کبھی فاقہ نہیں ہو. اور میری بیٹیاں یہ پڑھتی ہے. تو وہ جس کتاب نے میں پڑھا تو اس نے نیچے لکھا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹیوں کے لیے مارکیٹیں کھلوائی تھی. پلازا ہے ان کا، سورہ واقعہ پلازا ہے جی.
یہ پڑھتے رہو اور کھاتے رہو، پیتے رہو، ڈرتے بھی نہ رہو کہ بھوک سے مر جائیں۔ جیسے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا، بعض لوگ کہتے ہیں میرا کام نہیں ہے۔ ہم مسجدوں میں بھی دیکھتے ہیں بعض لوگ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جس کی وہ کاروبار مزدوری نہیں ہے اس کو کاروبار دے۔ حاجی صاحب کہتے ہیں میں اس پر بہت حیران ہوں، کہتے ہیں کاروبار نہیں، کیا یہ تبلیغ کاروبار نہیں ہے؟ کاروبار تو ہے لیکن یہ کرتے نہیں ہے، یہ کاروبار نہیں ہے۔ لوگوں کو نمازی بنانا، لوگوں کو نماز والا بنانا، سنتوں والا بنانا، قرآن کی تلاوت والا بنانا اور کافروں کو کلمے والا بنانا، مسلمان کو اللہ کے احکامات پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر تیار کرنا، یہ کام نہیں ہے۔ یہ تو زبردست تجارت ہے۔ اللہ پاک فرماتے اس سے بڑی تجارت آپ کو عظیم عذاب سے بچا دے، اس سے بڑی تجارت اور کیا ہے؟ تبلیغ سے بڑی تجارت۔ تھوڑی سی زندگی ہے، 60 سال کی زندگی کے لیے سارے جو ہے خاندان والے لگے رہتے، سارے بچے لگے رہتے، بھوک کی ڈر کی وجہ سے لگے رہتے، اور اتنی لمبی زندگی آگے آ رہی ہے، اتنی لمبی زندگی، اس کے بارے میں کوئی جو ہے ایسا ہوگا اللہ والے کہ وہ لگا رہتا۔ اور اب یہ بصری جو تھی ہر وقت جو ہے اللہ پاک کی ذکر کرتی۔ کسی نے کہا کہ ہر وقت لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کبھی شیطان کی بھی مذمت کیا کر، شیطان کی بھی مذمت کر۔ فرمایا مجھے اللہ کی ذکر سے اتنا وقت نہیں ملتا کہ میں شیطان کی مذمت کروں۔ وقت نہ مل جائے بولا۔ حاجی صاحب کہتے ہیں صحابہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ابھی ناشتے کا وقت ہے پھر بعد میں ملاقاتیں کریں گے، ابھی کھانے کا وقت ہے اب پھر بعد میں نکلیں گے، ابھی عشاء کے کھانے کا وقت ہے ابھی سونے کا وقت ہے۔ کہتے ہیں یہ ترتیب ان کو یاد بھی نہیں، صرف یہ یاد تھی کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں کیسے غالب ہو اور کفر کا کلمہ دنیا میں کیسے مغلوب ہوگا۔ اس پہ جان کو بھی انہوں نے لگایا تھا، بیوی کو بھی انہوں نے لگائی تھی، بچوں کو بھی لگایا تھا، اور حضرات صحابہ کرام نے سارا مال سب کچھ اس دعوت کے کام پر، اللہ کے کلمے پر لگایا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہر وقت علماء سے سنتے، بڑا تاجر، سارا سب کچھ اللہ کے دین پر لٹا دیا، اور اخیر میں ٹاٹ اور ببول کے جو ہے نا بٹن جو ہے وہ ببول کے درخت کے وہ چیز جو تھی وہ لگائے، اور وہ لباس بھی فرشتوں کو، اللہ کو محبوب ہوئی تو فرشتوں سے حکم کیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لباس پہن، سب کچھ اللہ پہ قربان کیا، اور جتنا قربانی دی سب کو پتا ہے۔ حضور نے فرمایا مجھ پر جس کا بھی دنیا میں جو میرے ساتھ انہوں نے احسان کیا سب کا بدلہ میں نے دے دیا دنیا میں، سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اتنا احسان کیا کہ قیامت کے دن اس کا بدلہ اللہ پاک کس کو دے گی، اس کا بدلہ۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگو، دین پر لگاؤ۔ صحابہ کرام لگاتے تھے، ہم بچاتے ہیں۔ وہ لگانے کو جو ہے لگانے پہ خوش ہوتے تھے، ہم بچانے پہ خوش ہوتے۔ ہاں، وہ نکلنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے تھے۔ اللہ پاک کی قسم، صحابہ کرام اللہ پاک کے راستے میں نکلنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے تھے، اور ہم رک جانے کے لیے بہانے ڈھونڈتے۔ امیر صاحب
چلے لگاؤں گا لیکن ابو بیمار ہے. پوچھو علماء مفتی سے پوچھو. باپ کا بیماری کا بھی مسئلہ ہے, امت کا اجتماعی بھی مسئلہ ہے, کیا کرنا چاہیے؟ دوسرا بھائی گھر میں نہیں ہے. ہاں ایک سے بھائی فرماتے ہیں صحابہ لگاتے 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 امیر بن گئے, اور ہم بچاتے بچاتے فقیر بن گئے. ٹھیک ہے, ہمارا کروڑپتی بھی فقیر ہے. سب بات کروڑپتی جو ہے اس سے بات کرو نا, کبھی خوشی سے پیش نہیں آئے کہ الحمدللہ اللہ نے بہت کچھ دیا ہے, بہت کچھ ہے. حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ایک آدمی کو اپنی زندگی میں دیکھ, ایک آدمی کو زندگی میں دیکھ جو شکر کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا. کہتے ہیں زندگی میں پہلی دفعہ تھے وہ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ. جو کوئی کہتے تھے کہ گشت وہاں ہوئی, کہتے اللہ کا شکر, وہاں تعلیم ہوئی, کہتے اللہ کا شکر, وہ آدمی نے ایک دن لگایا, کہتے یہ اللہ کا شکر, شکر 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 شکر. کہتے ہیں اللہ کی بڑائی, اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہر وقت, یہ بھی اللہ کا شکر. اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہر وقت ہر حال میں, یہ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر. تو بھائیو دوستو بزرگوں, خروج نکلنا ہر ایک کے لیے ضروری, ہر ایک کے لیے. ترتیب سے ہو, گھر میں جتنے بھی بھائی ہیں اور رشتے دار ہیں سب کو جو ہے نکالو, سب کو نکالو, واپسی پر آئے گا انشاءاللہ. تھوڑی تھوڑی جو ہے یقین کی باتیں ہوں تو نظر آئے گی انشاءاللہ. ابھی ہم تو یقین کی بات بھی نہیں سنتے, معلومات تو ہے بہت سے لوگوں کو بہت معلومات ہے, لیکن یاد رکھو معلومات پہ آدمی دین پر نہیں چل سکتا. معلومات زیادہ ہوتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھے. معلومات بہت زیادہ ہوگا, اللہ کی قرآن پاک کی تلاوت پوری دن میں نہیں کرے, اللہ کے ذکر کے لیے پورا دن میں وہ وقت نہیں نکالے. معلومات علیحدہ چیز, یقین علیحدہ چیز. یقین کی بنیاد پر انسان جو ہے وہ دین پر چل سکتا ہے. معلومات کی بنیاد پر انسان دین پر نہیں چل سکتا. وہ یقین کام کرتے کرتے یقین بنے. آدمی کے اندر طاقت ہو نہ طاقت, پھر وزن اٹھاتا ہے, اور وزن جب طاقت نہ ہو وزن کیسے اٹھائے گا؟ اٹھا سکتے ہیں وزن؟ بیمار ہو, کمزور ہو, چھوٹا بچہ ہے, وزن جو ہے نہیں اٹھا سکتا جب تک طاقت نہ ہو. کھائیں گے نہیں تو کمزور ہوں گے. اسی طرح بھائیو دوستو بزرگوں, یہ ہمارے بزرگ فرماتے استعداد کس کو کہتے ہیں؟ استعداد طاقت کو کہتے ہیں, طاقت. اور استعداد کی طاقت کب پیدا ہوگی؟ استعداد دین کی محنت کی طاقت جب پیدا ہوگی, جب دین کی محنت میں لگو گے. کبھی گشت, کبھی بیرونی گشت, کبھی سے روزہ, کبھی چلنا, کبھی 3 چلے, کبھی ملکوں میں جانا, کبھی منگل کے مشورے میں جانا, کبھی شبی جمعہ پہ آنا, دکان پر جاؤ لوگوں کو دعوت دینا. یہ کام کرتے کرتے استعداد پیدا ہو, استعداد طاقت پیدا ہو. سارا دن دنیا کی باتیں کرتے, تمہارے اندر کیا استعداد پیدا ہو؟ تمہارے اندر استعداد پیدا ہوگا لیکن دنیا کی چیزوں کی استعداد پیدا ہو. اس کی طاقت, دنیا کے کام تم کر سکتے ہو لیکن دین کا کام نہیں کر سکتے. دین کے کام میں لگو گے, دین کے کام میں لگو گے تو استعداد پیدا ہوگا.
اور استعداد جب پیدا ہوگی پھر جو ہے وقت لگانا تو چھوڑو، اللہ پر جان دینا بھی آسان ہو جائے۔ ہاں ہم وقت تھوڑا دیتے ہیں، برکت کے لیے گشت میں شریک ہو جاتے ہیں، برکت کے لیے۔ تبلیغ والے فضائل بھی بیان کرتے ہیں، فضائل بیان کرتے سوئے یا انبیاء علیہ السلام کی محنت میں چلو ہم بھی قدم رکھتے ہیں۔ یہ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری، ہر مسلمان سے اس کے بارے میں اللہ پاک پوچھے گا، اللہ پاک پوچھے گا۔ اور میں تو یہ باتیں جو کرتا ہوں قسم سے کہتا ہوں، یہ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کی اکثر باتیں، اکثر۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ نمازوں کو بڑھیا بنانا، بڑھیا چیز لوگوں کو بڑھیا چیز۔ ہم تو یہ بدن کو بڑھیا بناتے ہیں، مکان کو بڑھیا بناتے ہیں، دکان کو بڑھیا بناتے ہیں، گاڑی کو بڑھیا بناتے ہیں، ہائے ہائے عمل کو بڑھیا نہیں بناتے۔ عمل بڑھیا بناؤ۔ وہ سلیمان علیہ السلام تخت پہ جا رہے تھے نا، زمین پہ جو ہے نا ایک دیہاتی نے دیکھ لیا تو اس کے تخت پر لاکھوں لوگ سوار ہوتے تھے۔ ابھی تک اتنا بڑا جہاز بھی نہیں بنا جس پہ لاکھوں لوگ آتے۔ تو نیچے سے ایک آدمی نے کہا سبحان اللہ، حضرت شیخ صاحب نے لکھا ہے رحم، تو انہوں نے اللہ پاک جو ہے نا وہ ہوا نے وہ آواز پہنچائی، سن لی، تخت وہاں ہوتا ہے۔ آپ نے کیا بولا؟ تو انہوں نے میں نے تو اللہ کی تعریف کی کہ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ کی یہ ایک سبحان اللہ ہے نا ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی، اور سلیمان بن داؤد علیہ السلام ان کی یہ حکومت ختم ہو جائے گی، اور آپ کا یہ بڑھیا عمل جو سبحان اللہ کہہ دیا یہ باقی رہ جائے۔ عمل کو بڑھیا بنا، ہم تو مکان کو بڑھیا بنا دیں۔ خود سوچے بھی حضور پاک علیہ السلام صحابہ کا کیسے مکان۔ ہر آدمی اپنے عمل، نماز کو صحیح بنا، ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھنا، آخری نماز بن گئی تو بس، میں تو کہتا ہوں نماز بن گئی تو دنیا بھی بن گئی، نماز بن گئی قبر بھی بن گئی۔ ہاں کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جس کی نماز صحیح اس کے سارے اعمال صحیح ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو اپنے خلافت میں کسی کو بیچتے تھے نا، تو وہ باہر جا کر جو ہے نا گورنر بناتے، تو اس گورنر کا نماز دیکھتے تھے۔ جیسے پاکستان میں کوئی حکومت آدمی دیتا ہے نا، حکومت فوج میں ہو، پولیس میں ہو، جو بھی ہو، تو اس کے باڈی کو دیکھتے، اس کا باڈی کیا زیادہ تو نہیں ہے، کم تو نہیں ہے، بینائی صحیح ہے یا کم ہے، اور سنائی کان دیتے صحیح یا سارے چیزوں کی ڈاکٹری کرتے پھر اس کو لیتے۔ پاکستان کا ابھی تک یہ ترتیب، اور تعلیم بھی اس کی دیکھتے ہیں۔ تعلیم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو بھی گورنر کسی جگہ کا جو ہے مقرر کرتا تھا، پہلے اس کی نماز کو دیکھو کہ اس کی نماز صحیح ہوگی تو فرماتے تھے کہ اس کی زندگی بھی صحیح ہوگی، اس کے سارے اعمال صحیح ہوں گے، اس کا بولنا صحیح، اس کا سننا صحیح، اس کا بیچنا صحیح، ہاں اس کی زمینداری صحیح، اس کی ملازمت صحیح ہو۔ جس کی نماز صحیح نہیں ہوگی ان کی ساری چیزیں یہ غلط۔ نمازوں پر بھی محنت کر رہے ہیں۔ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ایسے نماز پڑھو اللہ سے، پھر مانگو اللہ سے۔ نماز کو صحیح کر،
مسائل بھی اس کا پوچھنا علماء کرام سے. زندگی گزارنے کا جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے اس کے متعلق بھی سوچنا پوچھنا. ہر آدمی پر اتنا علم فرض کہ 24 گھنٹے زندگی اللہ کے احکامات اور حضور پاک علیہ السلام کے طریقوں پر گزارے. انفرادی مسئلے بھی بہت ہیں. دکان کا مسئلہ انفرادی ہے, تجارت کا مسئلہ انفرادی ہے, زمینداری کا مسئلہ جو ہے وہ انفرادی ہے. انفرادی پوچھ لیا کر. لیکن سارے دنیا میں جو انسان ہے نا, اور سارے دنیا میں انسانوں کا مسئلہ پوچھنا کہ یہ ساری امت جو ہے اللہ نے میرے ذمہ لگایا ہے, اس کا مسئلہ بھی مفتی صاحبان سے پوچھو کہ اس کے مسئلے میں میرے لیے کیا حکم ہے. کتنے سال حکومت میں گزاروں گا پھر وقت لگاؤں, ایک پینشن لوں گا پھر وہ آ جائے تو پھر دوسرے کے لیے تیاری کریں. ایک ساتھی اس مرکز میں ملے, مجھے کہتے ہیں فخر کرتے میں نے 3 پینشن لیا ہے. دل میں نے کہا باپ نے تو بڑا جو ہے نا, آپ اپنے بڑے مرتبے والے سمجھتے, آپ نے تو بہت وقت جو ہے دنیا میں لگایا. دکان کا پوچھتے ہیں, دکان کا کام کرتے. ایک ساتھی آیا میرے دکان پہ, کہتے مشورہ کرتے. کس چیز کا؟ کہتے دکان کا ارادہ ہے. میں نے کہا گھر والوں سے پہلے مشورہ کرو کہ دکان کتنے سال کریں گے. آپ میں سے بھی دکاندار ہوں گے, وہ بھی سوچ لے کہ انہوں نے کتنے سالوں کا مشورہ کیا ہے کہ میں کتنے سال دکان کروں گا, پھر اس دکان کو چھوڑ کر دین کا کام کروں. تو یہ مسائل جو ہے نا پوچھ لیا کرو. یہ دعوت کا مسئلہ اجتماعی مسئلہ ہے, اس کا بھی پوچھ لیا کرو. ہر ساتھی اس مسئلے کا پوچھے. اللہ نے ہمارے جو ہے نا ہم پر رحم کیا ہے, فضل کیا ہے. اللہ کی قسم آج یا کل زور کے بعد پڑھ رہا تھا, حاجی صاحب فرماتے تھے کہ جو اس کام کو کرے گا, حاجی صاحب کی بات رحمت اللہ فرمایا, جو اس کام کو کرے گا دنیا میں اس کے ساتھ 50 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جیسے مدد اللہ پاک کی اس کے ساتھ ہو. اور مولانا محمد عظیم صاحب دامت برکاتہ وہ فرماتے کہ ان جیسے مدد بھی ہوگی, اور اللہ پاک جو ہے نا 50 صحابہ کرام جیسے اجر بھی دے گا, اجر بھی. عبید اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی بات نقل کر کے. تو بھائیو, دوستو, بزرگوں, بہت قیمتی وقت ہے. وہ ہمارے ایک ساتھی فوت ہو گئے, اللہ پاک اس کی قبر کو نور سے بھر دے. اماد الدین صاحب فرماتے تھے ایک چارواہا لڑکا تھا, لڑکا وہ چارواہا تھا نا, وہ بکریاں چراتا. ایک جگہ پر پہنچا تو وہاں اس کو جو ہے ہیرے ملے, ہیرے, خوبصورت خوبصورت پتھر ہیرے تھے, لاکھوں لاکھوں روپے کی قیمت. چرواہا تھا, جانتا نہیں تھا, بالکل نہیں جانتا. اور وہ غلیل نہیں, وہ غلیل میں اس کو اڑاتا تھا, کبھی ادھر کبھی ادھر. کہتے ہیں جب وہ بازار آیا تو ہاتھ میں, اس کے ہاتھ میں یہ تھے, یہ ہیرے تھے. وہ جوہری کو دکھایا تو انہوں نے کہا یار اس کی تو بہت قیمتی ہے, اتنی بڑی قیمت یہ کہاں سے لایا؟ ہمارے سارے مارکیٹ میں اس کی قیمت ہے. تو وہ لڑکا رونے لگا, چیخ چلانے لگا. پوچھا کہ میں نے تھوڑا گالی دیا ہے آپ کو یا مارا ہے؟ کہتے بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے, بات یہ کہ اسی طرح پتھر میرے دونوں جیب اس سے بھرے ہوئے تھے, دونوں جیب.
وہ تو سارے میں نے غلیل میں اڑا دیے. تو یہ زندگی قیمتی ہے, قیمتی. سارے زندگی کو ہم نے اڑا دی دنیا پر. ابھی بھی جو بچا ہے نا تو اس کا فکر کرو. اس زندگی وہ تو اڑا دی, دنیا پر اڑا دی. اس تھوڑے سا کا تو فکر کرو. اس کو اللہ کے دین پر لگاؤ, اس کو آخرت کی محنت پر لگاؤ, اس کو انسانوں کی ہدایت پر لگاؤ کہ سارے انسانوں کو اللہ ہدایت دے, سارے انسان جنت میں جانے والے بن جائے اور سارے جہنم کے آگ سے بچ جائے. سوچ لو اس کے لیے. اللہ کے ہم سب کی حاضری ہوگی. پوچھے گا ان عمری فیما افناؤ, عمر دیا تھا کیسے گزاری آپ, عمر دیا تھا کیسے گزاری. اس عمر میں مجھے راضی کیا یا ناراض کیا. اس عمر کو تم نے دنیا پہ لگایا یا جو ہے دین پر لگایا, مجھے خوش کرنے پہ لگایا اور یا مجھے ناراض کرنے پر تم نے اتنے سال لگائے. ہر آدمی کو پتہ بھی چلتا ہے. یاد رکھو, زندگی جو آدمی گزارتا ہے نا, بالغ آدمی, سب کو پتہ چلتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس پر اللہ راضی ہوتا ہے یا ناراض. سب کو پتہ. کسی مفتی کے پاس کوئی جاتا نہیں, پوچھتا بھی نہیں. ہم جہاں پرائیویٹ سے آ رہے ہیں تو وہ ڈاکٹر صاحب ہے, ڈاکٹر سلیم, آنکھوں کا جو ہے نا وہ ڈاکٹر, خود فرما رہے تھے کہ میں نے ٹائم لکھا تھا کہ اس وقت جو ہے کلیننگ میں آنا, کلیننگ میں اس وقت آنا. تو کہتے ہیں میں مفتی صاحب کے پاس گیا, کبھی آدھا گھنٹہ لیٹ ہوتا تھا, کبھی پونا گھنٹہ, اور مریض میں لے لیے جو ہے نا انتظار کرتے تھے. میں نے کہا جی اس مسئلے کا پوچھتا ہوں. کہتے ہیں یہ غلط جو ہے تم غلط کر رہے ہیں, تمہاری وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. جو وقت لکھا ہے اس وقت میں آپ پہنچنا چاہیے, پہنچنا چاہیے. لیٹ ہوتے ہیں تو لیٹ جو ہے نا اس کا لیٹ لکھو اب کہ اس وقت میرے کلیننگ کو جو ہے نا وہ اس وقت میں بیٹھا. ایک ایک چیز کا پوچھو, ایک ایک چیز. ابھی تفقد ہو رہا تھا, ہمارے بہت پرانے ساتھی امریکہ کا ایک جماعت کا تشکیل ہوا, وہ ہمارے سہیل بھائی کا وہ جو ہے ان کا جو ہے نا ترکی تشکیل ہوا, ایک کا جو ہے وہ اسپینش ہے وہاں تشکیل ہوا, جماعتیں تھے. ایک ساتھی سے وہ بابر صاحب دامت برکات, انہیں پوچھا کیا کام کرتے ہیں, فلانا. کہتے ہیں اس مسئلے کا کبھی عالم سے پوچھا ہے, مفتی سے؟ نہیں. ہر ایک کے بعد دوائی بیچنے والے سے کہا کہ کہتے جی میں تو میرے بیٹوں کا دکان ہے, 10 سال ہوئے میں فارغ ہوں, فلانے ڈپارٹمنٹ سے فارغ ہوں. اب وہ خاموش آخر میں کہا 10 سال ہو گیا فارغ. آپ کے بیٹے جو دوائیوں کا کام کرتے ہیں تو علماء سے مفتی صاحبان سے پوچھیں کیسے بیچیں گے, کیسے. کہتے نہیں. فرمایا اب تیسرا نمبر سناؤ, علم تبلیغ کا کیا ہے. اللہ کی شان, وہ بھی بھول گیا کہ میں نے لقمہ پشتوں میں دے دی. تو اس نے کہا آپ کا وکیل تکڑا ہے. میں نے کہا علم ذکر یار کیا ہے. آدمی جو ہے نا, مولانا سعید خان صاحب نے لکھا ہے رحمت اللہ علیہ, ہاں آدمی جو رٹا رٹایا سبق سیکھتا ہے, رٹا رٹایا, جب امتحان گاہ میں بیٹھ جاتا ہے نا تو وہ سوال تو جس کو جو ہے ذات کو اس نے رٹا لگایا تھا, مضبوط یاد تو نہیں تھا, تو جب اس کو دیکھا تو وہ امتحان گاہ میں پھر بھول جاتا ہے. جس پر مستقل محنت نہ ہو پوری امتحان گاہ میں بھول جاتا ہے. پھر قصہ سنا ہے کہ ایک آدمی نے طوطا پالا تھا, اس کو اس نے کلمہ سکھایا.
جو بھی آتا تھا تو وہ کلمہ پڑھتا تھا، لا الہ الا اللہ لا الہ، تو تک کلمہ پڑھتا۔ تو ایک آدمی ان کے ساتھ، وہ بلی کا بچہ جو ہے وہ بھی ہاتھ میں لیے ہوا، وہ بزرگ کے پاس اندر جانے لگا، تو طوطے نے جب بلی کا وہ بچہ دیکھا نا تو وہ لا الہ الا اللہ کے بجائے ٹین ٹین کرنے لگا، ٹین 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 ٹین۔ تو بس جی وہ بزرگ کو اسی نے اطلاع دی، وہ بزرگ کو جو ہے اس کی آواز سن کر وہ بے ہوش ہو گئے۔ بعد میں لوگوں نے کہا کہ جی وہ نہ اوڑا ہے اور نہ جو زخمی ہوا ہے نہ مرا ہے، پنجرے میں ہے، کیا آپ کو کیا تکلیف؟ آپ بے ہوش ہو گئے۔ کہتے ہیں یہ بات نہیں ہے، بات یہ کہ طوطے نے بلی کا بچہ دیکھ کر اس سے کلمہ بھول گیا، یہ رٹا رٹا گیا۔ تو اگر میں نے بھی اسرائیل علیہ السلام کو دیکھ لیا، اسرائیل کو، تو شاید کہ میں بھی کلمہ نہ پڑھوں، بھول جاؤں، جب تک کلمے پر محنت نہ ہو۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ کام جب انسان کرتا ہے تو کرنے سے استعداد پیدا ہوگا، استعداد طاقت کو کہتے ہیں، اور دینی استعداد پیدا ہوگا، پھر دین پر چلنا آسان ہوگا، پھر دین کے لیے قربانی دینا آسان ہوگا، پھر چلے چلے کے لیے نکلنا، پھر بچوں کو نکالنا، بھائیوں کو نکالنا، محلے والوں کو نکالنا، اللہ پاک کی قسم اس پر مال لگانا۔ بہت سے لوگ ابھی بھی ہیں، یہ نہیں ہے، ان چیزوں میں لگے ہوئے اور یہ چیزیں کر رہے ہیں، اور ان چیزوں کو جب کرتے ہیں تو اس کو شہادت سمجھتے ہیں، ہاں کہ شکر ہے کہ میرا مال جو ہے خرچ۔ نام کیا لوں گا؟ کسی آدمی نے تبلیغی مرکز کو زمین دے دی، چلو نام نہیں لیتے، تبلیغی مرکز کو زمین دے دی، اور زمین تو چھوڑو، حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ان کو کہ زمین کو کیا کریں گے، پھر ہم جو ہے چندے کریں گے تبلیغ والے، تو اس کو بنا کے دے دو، بنا کے دے دو، اربوں روپے کا زمین، اربوں روپے کی جو ہے وہ تعمیر۔ پتہ ہے مجھے، آپ لوگوں کو سنتے ہی آپ کو معلوم ہو، ایک آدمی نے کہا کہ جی اتنا خوش ہوا، اتنا، ایک ساتھی مجھے بتا رہے تھے کہ کم از کم خوشی پر 10 لاکھ روپے مٹھائی تقسیم کی، خوشی پر 10 لاکھ۔ اور کسی نے پوچھا کہ کیوں؟ کہتے ہیں اللہ نے میرے زمین کو قبول کی۔ اور وہ آدمی مولانا صاحب طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ نے 3 دن کے لیے نکالا، 3 دن ہے۔ ابھی کوٹ میں بھی بہت خوش قسمت مال لگاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ہاں۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، ان چیزوں پر خوش ہو جاؤ، اللہ کو وقت دے دو، یہ جدائی اختیار کرو بیوی بچوں سے، ہاں، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، قیامت کے دن اللہ پاک ہمیشہ اکٹھا کرے۔ تو بھائی بیان بھی سن لی، ہمارے وہ حاجی صاحب آئے بڑے عمر والے، تو بس مطالبہ شروع کرتے ہیں۔ مطالبہ ہمارا یہ ہے، ابھی بزرگوں کا مطالبہ ہے، یہ سن لو کہ آج تک آپ کو بتاؤں یہ مطالبہ 4 مہینے کا کیوں ہو رہا ہے۔ اثر کو شاہ صاحب نے بھی بات، یہ 4 مہینے کے لیے کوئی نہیں نکالتا، یہ جو ہے نا غیروں نے محنت کی، یہ موبائل کا، سب مجمع کو کہتا ہوں، یہ موبائل کی وجہ سے لوگ جو ہے حرکت نہیں کر سکتے، بڑا فتنہ ہے اس وقت موبائل۔ 4 مہینے کے لیے کوئی نہیں جاتا رہے گا، بس پرانے ساتھی چلہ لگاتے، نئے بھی چلہ لگا کر واپس آتے، اور کہتے ہیں جس کے پاس بڑا موبائل ہو نا، بڑا موبائل، اس آدمی کو جب آپ پڑتال کرتے ہو کہ وہ اچھا ہے یا برا، اس بڑے موبائل والے سے کہو کہ موبائل کو کھولو اور مجھے دے۔ جب وہ موبائل تجھے نہیں دیتا
تو سمجھو کہ اس کے اندر گناہ کی چیز ہے، اور یہ آدمی اچھا آدمی نہیں۔ اگر کھول کے تمہیں دے دیتا ہے کہ یہ لے، کھول کے دے دیتا ہے، تو سمجھو کہ یہ اچھا آدمی ہے، یہ گناہ والا آدمی نہیں۔ اور اس وجہ سے لوگوں کو اللہ توفیق بھی نہیں دے۔ تو بھائی فرمائے اجتماع سے پہلے جنہوں نے 4 مہینے نہیں لگائے، وہ ہمارا اس اجتماع 600 جماعتیں ہم نے لکھی، 10 جماعتیں بیرون، 10 اندرون، 600 جماعتیں چلہ، 3 چلے اور چلے۔